MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، دیکھو عہد کو پورا کرو، اگریمنٹ جو بھی ہیں اس کو پورا کرو، وعدے جو بھی ہیں اس کو پورا کرو۔ جب بھی تم وعدہ کرو، وعدہ جب بھی کرو، جو بھی وعدہ ہو، خواہ وہ زبانی وعدہ ہو، خواہ وہ اگریمنٹ ہو، خواہ وہ دستاویز ہو، خواہ وہ بات چیت ہو، جو بھی ہو، دیکھو جب بھی تم اس کو کرو، والموفون، پورا پورا عہد کرو اس کے ساتھ، پورا پورا وفا کرو اس کے ساتھ، وعدہ خلافی نہ کرو۔ وعدہ خلافی بہت بری چیز ہے، جبکہ اصل نیکی یہی ہے۔ آپ کو پوچھا جائے نیکی کیا ہے، آپ بولیں گے کیا ہے؟ غریب کو پیسے دے دینا نیکی ہے، سوشل سروس کا کوئی کام کر دینا نیکی ہے، یہ سب بھی نیکی ہے جی۔ لیکن سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ سب سے پہلے تم یہ جانو کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالی کا حق کیا ہے اور اس پر کیسے ایمان لایا جائے۔ رب جب ذکر کرتا ہے تو سب سے بڑی نیکی کا یہی ذکر کرتا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، خطبہ جمعہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں جو انتہائی ضروری ہیں۔ ان آداب کو ملحوظ نہ رکھنا نماز جمعہ کو خراب کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خطبہ جمعہ کے وقت
کسی کاڑی سے کھیلتا ہے، نیچے پڑی ہوئی کوئی چیز کاڑی وغیرہ ہوتی ہے اس سے کھیلتا ہے تو بھی اس کی جمعہ نہیں ہوتی ہے، وہ بھی لغو کام ہے، اور جو لغو کام کرتا ہے اس کی جمعہ نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بات چیت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لغو کام ہے، اور جو لغو کام کرتا ہے اس کی جمعہ نہیں ہوتی ہے۔ امام ممبر پر چڑھنے سے پہلے آداب کے اعتبار سے سٹریٹ ہو جانا، بیٹھ جانا، یہ اصل میں اسلامی طریقہ ہے جمعہ کے دن کا۔ امام ممبر پر آنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا، اور اللہ نے جو وسعت دی ہے، جو وقت دیا ہے، 2 رکعت نفل نماز کے علاوہ جتنے چاہے پڑھتے رہو، تحیۃ المسجد، لیکن 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، فرمایا کہ فلا یجلس، وہ نہ بیٹھے، حتیٰ یصلی رکعتین، 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ تو 2 رکعت پڑھنا مسجد کا حق ہے، وہ مسجد کا حق ہے، الا ہے کہ کوئی شخص بھول جائے یا بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد اٹھ کے پڑھنے کی دلیل نہیں ملتی، لیکن بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے ہر اس شخص پر جو مسجد میں داخل ہو۔ ویسے ہی جمعہ کے لیے بھی جو داخل ہوتا ہے اس پر بھی 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے، الا ہے کہ وہ بھول کے بیٹھ جائے۔ اس واسطے خطبے کے دوران درمیان میں لیٹ آنا، پھر خطبے کے دوران پڑھنا اور اس کو معمول بنا لینا، یہ بھی خطا ہے جو بعض لوگ ہمارے اپنے کرتے ہیں کہ لیٹ آتے ہیں، پھر جگہ جہاں ملے وہاں کھڑ کے نماز شروع کر دیتے ہیں تحیۃ المسجد کی نیت سے۔ کبھی کبھار ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو معمول بنا لینا کہ ہر مرتبہ لیٹ ہی آؤ اور تحیۃ المسجد خطبہ دیتے ہوئے امام کے سامنے ہی پڑھو، یہ بھی کہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے یہ بھی غلط ہے۔ اور جو لوگ آ جاتے ہیں دوران خطبہ امام ممبر پر چڑھنے کے بعد، وہ جہاں جیسے جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا، حتیٰ کہ میں منتظمین سے بھی کہتا ہوں ذمہ دار افراد بھی اپنی نماز خراب نہ کریں، ان کے لیے بلانا، جگہ بنانا، بٹھانا، یاد رکھیے خطبے سے پہلے ممبر پر چڑھنے سے پہلے چیئر کی ضرورت ہو، ذمہ دار دیکھ لیں کتنے چیئر کی ضرورت ہے، اور چیئر والے جانے کے لیے راستہ چھوڑ دیں، بیٹھنے والے ذرا یہ کھانے کا بیٹھنے کا سسٹم اٹھا دیں، نماز میں جس طرح بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جائیں، بچوں کو ایک طرف کنارے رکھیں، حضرات جو بھی ہیں کہ بالترتیب صف میں ہی بیٹھ جائیں، جیسے صف بنتی ہے ویسے ہی بیٹھ جائیں پہلے سے ہی، تو جگہ ان لوگوں کو کافی شافی ہو جائے گی جو لوگ آخری میں بھی آتے ہیں۔ اور جب گنجائش بالکل بھی نہ ہو تو اللہ کے فضل سے سیکنڈ ہال اوپر موجود ہے، سیکنڈ فلور میں، وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ جو بندہ لیٹ آئے گا اور مصر بھی ہوگا کہ یہیں پر بیٹھنا ہے تو یاد رکھیے وہ سب لوگوں کو ڈسٹرب کرے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ اوپر بھی جا کے بیٹھ سکتے ہیں، وہاں پر کافی مقدار میں جگہ موجود ہے۔ خواتین بھی یاد رکھیے کہ خطبے میں اگر شریک ہو جائیں تو نہ وہ بات کر سکتی ہیں، نہ وہ کسی کو اشارہ کر سکتی ہیں، نہ ادھر ادھر کی باتیں کر سکتی ہیں، اس سے خطبہ نہیں جاتا، بلکہ فرمایا کہ اس کا جمعہ نہیں ہوا تو آ کے بھی جمعہ نہ پڑھیں، جمعہ کا ثواب نہ ملے تو یاد رکھو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے۔ تو جمعہ کے اپنے اپنے آداب ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تاکید سے فرمایا کہ خطبہ جمعہ کی یہ اہمیت ہے کہ اس میں تم کلام نہ کرو، اس میں تم کسی کو اشارہ نہ کرو، سلام کا جواب نہ دو۔ سلام کا جواب تو فریضہ ہے، لیکن اس میں نہ سلام ہے نہ سلام کا جواب ہے، کیونکہ بتایا کہ اس وقت جو کہا جا رہا ہے اس کو غور سے سنو
تو یہ اگر اہمیت ہمارے دلوں میں آ جائے گی تو یاد رکھو ہمارا جمعہ کافی ہو جائے گا ایک ہفتے کے ایمان کے لیے، لیکن نہ ہم اس کے ادراک، نہ اس کی صحیح طور پر شرائط، نہ اس کے جو کچھ ضوابطات ہیں اس کو ہم ملحوظ رکھتے ہیں، نہ دراصل کیا ہے اس حیثیت سے جمعہ کو ہم اٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک رسم بن گئی ہے، تو آئیں چلیں نماز پڑھنے نکل جائیں۔ اللہ کے لیے اللہ کے رسول نے جو سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ لوگ ملحوظ رکھیں، مسجدوں میں جہاں بھی جائیں اس کا حق ادا کریں۔ 2 رکعت نفل نماز تحیۃ المسجد پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھیں، اور یہ پڑھنے کے لیے امام منبر پر چڑھنے سے پہلے آ جائیں، 10 منٹ 5 منٹ پہلے، اور پڑھ لیں، پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں تو رجسٹر میں بھی آپ کا نام آئے گا، فرشتے جو لکھ رہے ہوں گے اس میں بھی آپ کا نام آئے گا، اور اسی طرح اس کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ تفصیل نہیں ہے، انشاءاللہ ایک مرتبہ خطبہ جمعہ اور جمعہ کی نماز کی فضیلت اور اس کے آداب کے سلسلے میں کبھی مجھے موقع ملے تو میں گفتگو کروں گا۔ آج دراصل میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی میں اسی کا درس دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ گزشتہ کے جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک ہی آیت لی تھی اور بتایا تھا کہ ایک آیت کو اگر ہم صحیح طور پر سمجھ جائیں، پڑھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو یہ آیت بھی کافی شافی ہوگی، اور اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر کے اس کی تشریح میں توحید کا مضمون دیا تھا، اور وہ مضمون تھا سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 36 کا۔ ایک آیت کافی و شافی ہے اگر اس کو مان کر ہم عمل کریں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ایسے ہی ایک آیت آج جمعہ کے لیے میں لے کے آیا ہوں، زیادہ نہیں، صرف ایک آیت پورا اسلام کا خلاصہ ہے۔ یہ ایک آیت ایسا ہے اللہ رب العالمین نے مکمل اسلام اس آیت کے اندر پیش کیا ہے۔ اگر آپ غور سے پڑھیں گے اور سنیں گے، عمل کریں گے تو آپ کی زندگی کے لیے کافی شافی ہوگی۔ یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف۔ اچھی طرح سن لو، آیت کا ترجمہ میں سلیس طور پر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو تشریحات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف، ولکن البر، بلکہ نیکی تو یہ ہے، اور یہاں ولکن البر میں ایک اور مفہوم پیدا ہو گیا، اصل نیکی تو یہ ہے۔ کیا نیکی ہے؟ من آمن باللہ، یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، والملائکہ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، والنبیین، انبیاء پر ایمان لاؤ۔ پھر اس کے بعد وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ، کتابوں پر ایمان لاؤ، وَالنَّبِيِّينَ، انبیاء پر ایمان لاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، باوجود مال کی شدید محبت کہ تم کو بھی بہت پسند ہے دنیا، لیکن باوجود اس کے تم اللہ کے لیے خرچ کرو، کن پر؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامى، یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں پر خرچ کرو، وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرو، والسائلین، اور پوچھنے والے جو بھی فقیر ہیں، جو پوچھتے ہیں، جو سائل ہیں، ان پر خرچ کرو، وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ان پر بھی خرچ کرو۔ تو خرچ کرنے کے اتنے چیزیں آ گئے کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، 6 لوگوں پر۔ پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھیے نماز زکوٰۃ کا ذکر کہاں آ رہا ہے، خرچ کہاں آ رہا ہے؟ صلہ رحمی، اخلاق پہلے آ رہی ہے، بعد میں نماز کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ میں ابھی تشریح کروں گا آپ کے سامنے کہ فرمایا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ،
نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، دیکھو عہد کو پورا کرو، اگریمنٹ جو بھی ہیں اس کو پورا کرو، وعدے جو بھی ہیں اس کو پورا کرو جب بھی تم وعدہ کرو۔ وعدہ جب بھی کرو، جو بھی وعدہ ہو، خواہ وہ زبانی وعدہ ہو، خواہ وہ اگریمنٹ ہو، خواہ وہ دستاویز ہو، خواہ وہ بات چیت ہو، جو بھی ہو، دیکھو جب بھی تم اس کو کرو، والموفون پورا پورا عہد کرو اس کے ساتھ، پورا پورا وفا کرو اس کے ساتھ، وعدہ خلافی نہ کرو۔ وعدہ خلافی بہت بری چیز ہے۔ تو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی تم عہد کرو، جب بھی تم اگریمنٹ کرو، تب تم پورا پورا عہد پورا کرو۔ اور فرمایا کہ والصابرین، صبر کرو، کس کس موقع پر صبر کرو؟ فی البأساء والضراء وحین البأس، 3 مواقع پر صبر انتہائی اہم ہے۔ ہم عجیب صبر کرتے، مر گئے تو صبر کرو صبر کرو، صبر نہیں کرا تو کیا کریں گا؟ اٹھا کو بٹھا لیں گا، اسے نہیں بٹھا سکتا۔ صبر تو صبر اس وقت کرنا، صبر کسے کرنا ہے، کن مواقع پہ کرنا ہے؟ فرمایا کہ والصابرین فی البأساء، پہلی چیز بأسا، بأسا کہتے ہیں ان تمام احوال کو جو دنیاوی اور مالی حساب سے تنگی ہو جائے، مال کی تنگی، کھانے کی تنگی، اسی طرح کے دوسرے پریشانیاں، کسی کی موت، گھر کے اندر کی تنگی، یہ جتنی تنگیاں ہیں اسے کہتے ہیں بأسا۔ فرمایا کہ ان تنگ مواقع پر، مال کی کمی ہے، صحیح طور پر جاب نہیں ہے، صبر کرو۔ اسی طرح گھر کے اندر اموات ہو رہی ہیں، کوئی مر گیا، صبر کرو۔ اور اسی طرح کوئی اور معاملہ، گھر کے اندر کی تنگی ہے، سکون نہیں ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، صبر کرو۔ فی البأساء والضراء، ضراء کے تمام قسم کی وہ جو جسمانی طور پر لاحق ہوتی ہیں تنگیاں، کیا؟ بیماریاں، بخار، اسی طرح دوسرے پرابلمز جو بھی جسم کے اوپر لاحق ہوتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں ضراء۔ جتنی قسم کی ہیں ان سب کو ہم ضراء کہہ سکتے ہیں۔ کہ فرمایا ایک فقر و فاقے میں بھی صبر کرو، دوسرا جسمانی طور پر اللہ کبھی آزمانے کے لیے تمہارے لیے بیماریاں دیتا ہے، اس پر بھی صبر کرو۔ فی البأساء والضراء وحین البأس، پھر کس پہ صبر کرو؟ خاص طور پر دشمن کے مقابلے پر صبر کرو۔ بأس کہتے ہیں جنگ کو، جنگ کے میدان میں صبر کرو، یا دشمن کے مقابلے میں یا دین کے مقابلے میں تم پر جو مصائب و آلام آتے ہیں، جو دشمنی کرتا ہے، جو اللہ کا دشمن تمہارے لیے کیا ہے سازشیں کرتا ہے، ایسے موقع پر صبر کرو۔ یہ تمام صفات والے لوگ کیا ہیں؟ یہ تمام صفات والے لوگ کیا ہیں؟ رب ان کو کیسے پکارتا ہے؟ تو فرمایا کہ اولئک الذین صبروا واولئک هم المتقون، یہی ہیں اصل صابر بھی اور یہی ہیں اصل متقی پرہیزگار بھی۔ کون متقی ہے؟ ایک آیت میں جواب ہے۔ متقی یہ ہے جو رب کے اوپر ایمان لاتا ہے، جو ایمان کے تمام ارکان کو مانتا ہے، جو باوجود مال کی محبت کے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، جو وعدہ وفائی کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، خواہ اسے جسمانی امراض لاحق ہوں، خواہ اسے تنگیاں ہوں، خواہ اسے کیا ہے دشمنان اسلام کی طرف سے پریشانیاں ہوں، اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہی وہ بندہ ہے جو رب کے نزدیک متقی ہے، یہی وہ بندہ ہے جو رب کے نزدیک صابر ہے، یہی وہ بندہ ہے جو رب کے نزدیک کامیاب ہے۔ تو نیکی کیا نہیں ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب بڑا پیارا ہے، جو آج ہمارے اوپر ضروری ہے سمجھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں اس سے پہلے کا مضمون سورہ بقرہ میں چل رہا تھا قبلے کی تحویل کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری مکی زندگی، 13 سالہ زندگی جو مکی زندگی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اس میں بیوٹی کیا تھی؟ کعبۃ اللہ بھی ایک طرف ہی آ جاتا تھا، بیت المقدس کا قبلہ بھی ایک ہی طرف آتا تھا۔ تو یہ کوئی بول نہیں سکتا تھا کہ ڈائریکٹ قبلے کی طرف نہیں ہے یا ڈائریکٹ بیت المقدس ہی کی طرف ہے۔ مثلا یوں سمجھو میں کھڑا ہوا ہوں تو اسی بالکل اسی وے میں، اسی راستے میں، اسی کے سامنے یہ ستون ہے، تو یہ قبلہ بھی اصل میں بیت المقدس کا اسی کی طرف تھا اور کعبۃ اللہ بھی اسی کی طرف تھا۔
تو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ پرٹیکولر کس کا قبلہ ہو رہا ہے. لیکن جب مدینہ گئے تو مدینے کی جو فضا تھی، مدینے کا جو ماحول تھا، اس اعتبار سے کعبۃ اللہ یوں تھا، کعبۃ اللہ یوں تھا تو بیت المقدس یوں تھا. تو باقاعدہ طور پر معلوم ہو گیا کہ اب کس کی طرف کرنا ہے. تو اللہ کے رسول مدینہ پہنچنے کے بعد وحی الہی کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے. تو کعبہ پیچھے پڑتا تھا، بالکل پیٹھ کی طرف کعبہ اور بیت المقدس سامنے. تو 16 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی نماز رخ کر کے پڑھا. یہ ہمارا قبلہ اول ہے، تو اسی کی طرف نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تبارک و تعالی نے عین نماز ہی کی حالت میں، بعض روایتیں ہیں کہ نماز ہی کی حالت میں اللہ نے وحی اتاری. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. تو آپ اب دراصل کیا کیجئے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ پھیر لیجئے. تو اللہ کے رسول نماز ہی میں یوں پلٹ کے ایسے ہو گئے باقاعدہ طور پر، ایک پورا چکر لگا کے جیسے پیٹھ کی طرف تھا ویسے ہو گئے. تو اب واضح ہو گیا کہ اللہ کے رسول قبلہ اول بیت المقدس کو چھوڑ دیے اور کعبۃ اللہ کی طرف پھر گئے. تو اب جو منافقین تھے یا کمزور ایمان والے بھی شکار ہو گئے، اور یہودی تو تھے ہی سازشوں کے لیے. انہوں نے کہا کہ بھائی اس نبی کو ہماری مخالفت کے علاوہ کوئی نہیں سوچتا، ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتا ہے. اب دیکھو نا جی کہ قبلہ بھی ہمارا تھا اور یہی صحیح تھا، اور اس نبی نے دراصل اسی کے مطابق نمازیں 16 مہینے بھی پڑھی تھی. اور اس وقت کتنے مسلمان پڑے اور شہید ہو گئے، بدر میں بعض مسلمان، احد میں شہید ہو گئے. تو ان کے قبلے کی تمام نمازیں ضائع ہو گئی کیا؟ وہ تو دراصل کیا ہے، بیت المقدس ہی کی طرف پڑھے، نبی نے پڑھی. لیکن آج اچانک خیال آیا نبی کو کہ جو کچھ ہوا غلط تھا، اب وہ کعبۃ اللہ کی طرف پھر گیا. تو انہوں نے شور مچا دیا. اب کمزور ایمان والے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کہنا شروع کیا کہ ہاں جی بات تو صحیح ہے نا، کہ ہر معاملے میں کیا مخالفت ہے. تب تو ہم نے جو نمازیں پڑھی تھی 16 مہینے اور اس سے پہلے جو نمازیں مکے میں پڑھی تھی، کیا وہ قبول نہیں ہوئی کیا؟ یہ رسول کو اگر معلوم ہی تھا پہلے سے قبلہ یہ نہیں ہے تو پھر بیت المقدس کی طرف رخ کیوں کیا؟ اگر آج معلوم ہوا تو وہ پہلے کیوں نہیں معلوم ہوا؟ تو پہلے والی نمازیں کیا ہو گئی؟ تو یہ تمام چیزیں صرف ظاہری شکل و صورت کو اتنی اہمیت دے دینا جس کا وہ متحمل نہیں ہے، جس کے لیے اتنی ضرورت نہیں ہے. یہی حالت ہوتی ہے قوموں کے اندر جب بگاڑ آتا ہے. یاد رکھو، قوموں کے اندر جب بھی بگاڑ آتا ہے وہ لوگ اصل روح کو چھوڑ دیتے ہیں. ظاہری طور پر جن باتوں کو اتنی اہمیت نہیں ہے دین میں، اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں. یاد رکھو، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو عقیدہ بنا لیتے ہیں، جو اصل عقیدہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی بات کی طرف اللہ یہاں پہلے اشارہ کرتا ہے کہ مسلمانوں دیکھو، مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف، کیونکہ نصارہ کا قبلہ مشرق کی طرف تھا اور یہودی کا قبلہ مغرب کی طرف تھا. ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف تھا. اللہ نے کہا کہ کعبۃ اللہ کی طرف پھر جاؤ. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم کس طرف رخ پھیرتے ہو یا چہرہ پھیرتے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کی بات آنکھ بند کر کے مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. روح تو وہ ہے، روح یہ نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ کس طرف ہے، تمہاری نشانی کس طرف ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسول جو کہے اس کو بلا چوں چرا تم مانتے ہو نہیں مانتے. یہ دیکھنا مقصود تھا اللہ کو اصل. اس واسطے پہلے بیت المقدس کی طرف قبلہ رکھا. رسول نے کہا کہ یہاں قبلے کا حکم ہے. پھر نمازیں 16 مہینے کے بعد اللہ نے اتارا کہ اب پھر جاؤ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف. تو پھر گئے. مقصود اصل کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کون کرتا ہے، یہ اصل ایمان ہے. اگر یہ نہیں ہے، تم ظاہری شکل و صورت کو رکھ کر رسول پر اعتراض کرو گے تو یاد رکھو تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں. یہی حالت آج ہماری بھی ہے. ظاہر داری پر ہم بڑا ہی فخر کرتے ہیں لیکن اصل روح کوئی نہیں جانتا. دیکھیے ہمارے اندر ایک سسٹم بن گیا ٹوپی پہننے کا. حالانکہ نہ پہننا بھی جائز ہے، پہننا بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر امام بغیر ٹوپی کے کھڑ جائے تو ہم کھینچ کے باہر پھینک دیں گے. یہ ہرگز نہیں مانیں گے. خود تو پڑھ لے تو پڑھ لے،
لیکن امام اگر کہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں جی، حالانکہ نہ وہ حرام ہے نہ حلال ہے، نہ وہ حرام ہے نہ حلال ہے، وہ ایک جائز چیز ہے، بس لباس کا حصہ ہے۔ لیکن ہم نے ظاہر داری کو یوں پکڑا کہ دیکھو یہ کرے گا تو ہم نہیں مانیں گے۔ اصل تو امام کے ساتھ معلوم یہ ہونا چاہیے کہ بھائی وہ صحیح قرات پڑھتا ہے، صحیح قرآن پڑھنا جانتا ہے، صحیح نماز پڑھانا جانتا ہے، نماز کے مسائل جانتا ہے، یہ روح نماز ہے۔ وہ تو ہم نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے ظاہری طور پر کیا چیز ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے ہمارے اندر ختنہ کرنے کا رواج، ارے ختنہ کیے بغیر کوئی مسلمان بچہ بڑا ہوا ہے آج دنیا میں؟ کوئی مسلمان بتاؤ، کہا کتنا گرا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن ہے تو وہ ایک سنت چیز، نہ ہوگا تو بھی مسلمان ہوگا۔ لیکن یہ چیز کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں، ایمان کے بنیادی ارکان کیا ہیں، نماز کے چیزیں کیا ہیں، زکوٰۃ کی چیزیں کیا ہیں، اور مسلمان کے لیے کیا واجب ہے، کیا ضروری ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، طہارت کا طریقہ کیا ہے، توحید کیا ہے، توحید ربوبیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے، کس طرح اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ ان بنیادی ارکان کو تو کوئی نہیں جانتا، یہ بنیادی روح کو تو کوئی نہیں تربیت دیتا۔ چند وضعی طور پر چند رسومات ہیں، انہیں کو ایسے پکڑتے ہیں کہ اگر اس میں آپ اوپر نیچے 1% 19-20 کا بھی فرق آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ پورا اسلامی اس کا خراب ہو گیا، وہ اسلامی کو نہیں مانتا۔ لیکن اصل روح جس کے لیے دی گئی ہے یہ چیزیں، جس کے اعتبار سے پریکٹس اس کی کرائی گئی ہے کہ نماز کا مقصود اصل میں اللہ کا ڈر ہے، روزے کا مقصود اصل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، لیکن یہ اطاعتیں ہمارے پاس نہیں بڑھتی ہیں، لیکن ظاہر داری کو ہم فوقیت دیتے ہیں کہ دیکھو اس کو پکڑ کے رہو۔ تو یاد رکھو اللہ کہتا ہے کہ یہ صرف ظاہر داری کی چیزیں جو تم سمجھتے ہو کہ یہی سب کچھ ہے، نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب میں سے کچھ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا ہے جیسے چاہے جو چاہے لباس پہن کے مسجد کو آ جاؤ، نہ، ہے اس کے بھی آداب۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اچھا لباس پہن کر مسجد کو آؤ، زینت اختیار کرو، لیکن اصل مقصود کیا ہے؟ مسجد کو آ کر اپنا تقوی بڑھانا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ کے اندر دنیاوی طور پر ہی جو کچھ بھی معاملات ہیں کر رہے ہیں، آپ کے لیے نہ قرآن پڑھنے کا موقع مل رہا ہے نہ سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے یہاں پر بتایا ہے پہلے ٹکڑے میں کہ ظاہر داری کا جو نظام تم نے اپنا لیا ہے اور اسی کو سب کچھ دین سمجھ گئے ہیں، یہ غلط ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، یہ اصل نیکی ہے۔ اللہ پر کیسے ایمان لاؤ؟ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، نصرانی بھی اللہ کو مانتے ہیں، کون اللہ کا انکار کرتا ہے؟ ہر قوم اللہ کو مانتی تھی۔ تو اللہ پر ایمان لاؤ کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کبھی پڑھا ہے؟ ہم نے کبھی سیکھا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر کیسے ایمان لایا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کیا تقاضے ہیں اللہ تبارک و تعالی پر ایمان کے؟ کیا شروط ہیں؟ لا الہ الا اللہ کب قبول ہوتا ہے؟ معلوم ہی نہیں ہے، جبکہ اصل نیکی یہی ہے۔ آپ کو پوچھا جائے نیکی کیا، آپ بولیں گے کیا ہے؟ غریب کو پیسے دے دینا نیکی ہے، سوشل سروس کا کوئی کام کر دینا نیکی ہے، یہ سب بھی نیکی ہے جی۔ لیکن سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ سب سے پہلے تم یہ جانو کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالی کا حق کیا ہے اور اس پر کیسے ایمان لایا جائے۔ رب جب ذکر کرتا ہے تو سب سے بڑی نیکی کا یہی ذکر کرتا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ کیسے ایمان لاؤ؟ اللہ کو تو ہر کوئی مانتا ہے، مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، جن کو کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول بھیجا گیا، وہ کیا اللہ کا انکار کرتے تھے؟ نا، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ لبیک پڑھتے تھے حج کے موقع پر، وہ اللہ کو پکارتے تھے،
وہ بسمہ تعالی لکھا کرتے تھے، باقاعدہ اللہ کو مانتے تھے، تو اللہ پر کیسے ایمان لایا جائے؟ تقاضے کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے شروط کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کن کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے ایمان کو؟ تو یاد رکھو، اس کا سیکھنا اصل نیکی ہے۔ بیٹھے ہوئے افراد کی کسی کی عمر 40، کسی کی 25، کسی کی 60، کسی کی 70، ان سب پورے کے پورے جو عمریں انہوں نے گزاری ہیں، میں پوچھتا ہوں ایک چھوٹا سا سوال بڑے ہی ادب کے ساتھ، اللہ پر ایمان لانے میں کوئی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ اللہ پر کیسے ایمان لایا جائے؟ کبھی تم نے کسی موضوع پر، اس موضوع پر کسی کتاب کو آپ نے کیا ہے پڑھا ہے؟ اس ٹاپک پر آپ نے کوئی کتابچہ پڑھا ہے؟ اس ٹاپک کے اوپر کبھی آپ نے کوئی لیکچر سنا ہے؟ اس ٹاپک پر قرآن کی آیتوں پہ غور کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ پر کیسے ایمان لایا جائے؟ نہیں، پتہ ہی نہیں، کبھی ہمیں موقع ہی نہیں ملا، کبھی ٹائم ہی نہیں ملا، کبھی ہم نے زندگی میں سمجھا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی مضمون ہے۔ ہاں، باپ دادا سے اللہ اللہ سنتے آئے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، بس مسئلہ ختم۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیسے ایمان لایا جائے، اس مضمون پر کبھی کچھ نہیں پڑھا ہوگا، نہ ہم نے کبھی اسے نیکی سمجھا۔ اللہ کہتا ہے سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ تم اللہ کو پہچانو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو توحید کے ساتھ مانو۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت اکیلے کے ساتھ، اللہ ایک ہی اکیلا ہے، اس کے ساتھ اس کو مانو۔ ہاں، اور اس کی قسمیں ہیں، اس کی قسمیں کیا ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات۔ کبھی سنا ہے آپ نے توحید کی بھی قسمیں؟ ہاں، کبھی کسی کتابچے میں آپ نے پڑھا ہے؟ کبھی اس مضمون پہ تلاش کیا ہے؟ نہ، ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید ہے کیا۔ پہلے التوحید معناہ افراد اللہ بالعبادہ، توحید معنی ہے اللہ کے ساتھ عبادت میں یکتائی کے ساتھ کرنا، ایک تنہا اللہ پر ایمان لانا، اسی کی عبادت کرنا۔ وَهُوَ عَلَى 3 انواع، اس کی 3 قسمیں ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات۔ ایک توحید ہے ربوبیت کی، ایک توحید ہے الوہیت کی، ایک توحید ہے اسماء و صفات کی۔ وَأَمَّا توحید الربوبیہ، توحید الربوبیہ کا مطلب یہ ہے توحید اللہ بافعالہ، توحید اللہ بافعالہ، اللہ کے جتنے کام ہیں، اللہ بندوں کے لیے جو کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو رزق دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو مارتا ہے، جلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی رازق ہے، مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی مختار کل ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کائنات کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کا حکم چلتا ہے، اسی کے حکم سے تمام کائنات کو رزق ملتا ہے۔ تو یہ پالنہار، نگہدانش، تربیت کرنے کے جتنے اقسام ہیں، ان تمام میں اللہ کو ایک ماننا، یہ ربوبیت ہے، جس کا سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر اپنے رب کے اعتبار سے اظہار کیا۔ الحمدللہ، تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ رب، رب، رب۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ نہیں کہا الحمدللہ الہ العالمین، نہیں، فرمایا کہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہی تمام تعریف۔ کون ہے وہ؟ رب ہے تمہارا۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنہار۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پرورش کرنے والا۔ رب کا معنی کیا ہے؟ کھلانے والا۔ رب کا معنی کیا ہے؟ تمہاری نگہدانش کرنے والا۔ رب کا معنی کیا ہے؟ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں، رب کے معنی میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو پرورش کرتے ہوئے وہ تمام چیزیں لے آتی ہے کہ بچہ جب دانت نہیں ہوتا تو اس وقت صرف اس کی غذا لکوڈ پہ ہوتی ہے، جب دانت آنے لگتی ہیں
ہیں تو اس حیثیت سے ماں اس کے لیے نرم نرم غذائیں دیتی ہے، پھر اس کے بعد جب دانت سخت ہو جاتے ہیں تو بہترین قسم کے گوشت وغیرہ اس کے لیے تیار کر کے رکھتی ہے، یہاں تک کہ وہ کڑیل نوجوان بن جاتا ہے۔ بعینی ہی اسی طرح معنی ہے رب کا، کہ رب کا مطلب وہ ہے کہ بندے کو جس عمر میں جس کیفیت میں جو ضرورت ہے وہ ضرورت رب العالمین اس کو دے تو اسے رب کہتے ہیں۔ اور رب بھی رب العالمین ہمارا ایسے ہی انسان کو پیدا کیا کہ جب جو ضرورت جس عمر میں جس ماحول میں اس کو ہے رب العالمین نے کائنات کے اندر ویسے ہی اس کو پرووائیڈ کیا۔ تمہیں کیا چیز چاہیے جو تمہیں زمین سے نہ ملتی ہو؟ تمہیں کیا چیز چاہیے جو تمہیں آسمانوں سے نازل نہ ہوتی ہو؟ تمہاری پرورش کے اعتبار سے رب العالمین نے تمہارا جو سسٹم رکھا کھانے کا، تمہارے جسم کا، ہر چیز پرفیکٹ۔ اگر ایک ناحیے سے اپنے جسم پہ غور کرو تو یاد رکھو تم پکار اٹھو گے، اے رب العالمین میرا پورے زندگی سجدے میں سر رکھ کے بھی میں گزار دوں۔ یہ ایک آنکھ ہے نا، اس کی پتلی ہے نا، اس پتلی کے اندر کی جو جھلی ہے نا، اس کا حق بھی میں ادا نہیں کر سکتا۔ یہ رب العالمین نے بنایا ہے، آپ پوچھ کے نہیں لائے تھے کہ اللہ دو آنکھوں کے درمیان مجھے ناک دینا تاکہ مجھے خوبصورتی ہو جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اسے بالکل چپٹی بنا دیتا تو چائنیز کا حال دیکھو کس طرح دکھ رہا ہے۔ اگر ان کی ہڈی بھی دراصل ہوتی ہے، اگر یہ ہڈی ہی نکال دیتا تو یاد رکھو کیسی شکل، کوئی ایک انسان دوسرے کو دیکھنے کے لائق نہیں رہتا۔ اگر آنکھیں یہاں دیا پیچھے دیتا تو تم چل کیسے سکتے تھے؟ اگر یہ ہاتھ دیا ہے، یہ ہاتھ دیا ہے، لیکن ذرا غور کرو یہ پورا ہاتھ ہے، لیکن اس ہاتھ کو یہ کہنے کی موڑنا جو موڑ ہے آپ کے لیے، اگر یہ موڑ نہ دیتا تو دنیا کے پورے لوگوں کو تم کھلا سکتے، لیکن خود تم اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتے تھے۔ ایسے کیسے کھائیں گے؟ یہ بن نہ ہو، یہ بن نہ ہو، یہ بن نہ دیتا اور ہاتھ ایسے سیدھے سیدھے دے دیتا، سب کو تو دے سکتے تھے، منہ میں کھانا سب کو تو کھلا سکتے تھے، لیکن خود کھا نہیں سکتا تھا۔ تم پوچھ کے لائے تھے کہ مجھے ہاتھ اس سے چاہیے؟ ہاں نا، رب نے تمہیں ویسے بنایا جیسے تم کو ضرورت جو تھی، بالکل پرفیکٹ، کیا چاہو جو چاہو اپنے مشین میں ڈالتے رہو۔ کہ اندر دو چکیاں ہیں، پاٹ ہے جو پل آپ کے لیے پیس رہی ہے نا، ایسے کیمیکلز اللہ نے اندر رکھا کہ تمہاری غذا بالکل الگ تھلگ ہو، کہ طاقت والی غذا الگ ہوتی، خون الگ ہوتا، اس میں اچھا خون الگ ہوتا، اس میں برا خون الگ ہوتا، پھر وہ جو کچھ بھی آخری میں بچتا وہ بول و براز کے ذرا باہر نکل جاتا۔ یہ سسٹم کہاں سے مانگ کے لائے تم نے پوچھا تھا میں دنیا میں جانے والا ہوں، مجھے کیا ہے، انواع و اقسام کے پھل اور کھانے وہاں موجود ہیں، میں کھاؤں گا تو ہضم کے لیے مجھے ہاضمہ چاہیے۔ رب نے تم کو دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورہ ما شاء رکبک، تمہیں ہڈیوں سے جوڑا، تمہیں بہترین ساخت بنایا، پھر تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری تصویر بنائی، ایسے بنائی جیسے چاہے۔ دیکھو بعض لوگ کیسے کیسے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہ جاتے، یہ خوبصورت۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی دیکھنا پڑتا ہے، اللہ نے جو اس کو بنایا ہے وہی رب تو اس کو بھی بنایا ہے، ہاں جیسے چاہے بنا دیا۔ ہاں کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو اونچا، کسی کو کیا ہے بالکل خط چھوٹے والا، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کا آواز نہیں ملتا، اتنا یہ سب کچھ رب نے بنایا۔ تو رب کے حیثیت سے مانو کہ بنانے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کسی نے کچھ نہیں دیا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ تمہارے رزق میں کمی ہے، رب سے مانگو دے سکتا ہے۔ کائنات کا کوئی انسان، کوئی پیر، کوئی وڈیرا، کوئی فلاں، کوئی دربار، کوئی چوکٹ آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، یہ مانو، یہ توحید الربوبیہ ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں ہی رب ہوں، میں ہی رازق ہوں، میں ہی کائنات کو بنایا ہوں، میں ہی تمام مخلوقات کو بنایا ہوں، میں ہی تمام مخلوقات کا نگران ہوں، میرا ہی زمین ہے، میرا ہی آسمان ہے، میرا ہی حکم چلتا ہے۔
لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، میرا ہی تمام کائنات کا حصہ ہے، فضاؤں کے اوپر بھی میرا ہی حکم چلتا ہے، زمینوں کے تہوں کے اندر بھی میرا ہی حکم چلتا ہے۔ ہاں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم زور سے بولو وہ بھی میں سنتا ہوں، اگر تم سرگوشی کرو کان میں جا کر وہ بھی میں سنتا ہوں، تم سرگوشی ہی نہ کرو اپنے دل کے اندر کرو وہ بھی میں سنتا ہوں۔ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اللہ کے لیے برابر ہے رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کا چلنا بھی ایک ہی ہے، 12 گھنٹے کی دھوپ میں بالکل تپتی ہوئی تپش میں آپ کے ہتھیلی میں 1 روپیہ رکھ دیا جائے، آپ کو دیکھنے میں دقت ہو سکتی ہے، رب کو دیکھنے میں دقت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے سب برابر ہے، اس کے لیے غیب کوئی غیب نہیں ہے، اس کے لیے پردہ کوئی پردہ نہیں ہے، اس کے لیے روک کوئی روک نہیں ہے۔ رب العالمین ہر جگہ سننے والا اور ہر جگہ دیکھنے والا ہے، یہ رب ہے، ایسے رب کو مانو اور اس میں کسی کو شریک نہ کرو، اسے کہتے ہیں توحید الربوبیہ، رب کے اعتبار سے اللہ کو ایک مانو۔ توحید الالوہیہ، الوہیت کی توحید کیا ہے؟ الہ کہتے ہیں معبود کو، معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہے، خواہ آپ کسی کی بھی کریں، جھنڈے کے سامنے کھڑ گئے تو جھنڈا معبود ہے، بنڈے کے سامنے کھڑ گئے تو بنڈا معبود ہے، قبر کے سامنے کھڑ گئے تو قبر معبود ہے، حجر کے سامنے کھڑ گئے تو حجر معبود ہے، یا اسی طرح آپ جس کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوئے وہ سب معبود ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میں ایک معبود ہوں، صرف میری عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ تو بندوں کے جتنے کام اللہ کے لیے ہیں، توحید اللہ بافعال العباد، بندوں کے جتنے کام عبادت کے اللہ کے لیے ہیں اس میں ایک ماننا، یعنی اسی کے لیے صرف کرنا، کہ رب العالمین نے جو عبادت کے حکم دیے ہیں وہ تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ادا کرنا، یہ ہے توحید الالوہیہ، جس کو توحید العبادہ بھی کہتے ہیں۔ تیسری توحید کیا ہے؟ توحید الاسماء والصفات، توحید اس میں بھی جو اللہ کے نام ہیں، جو اللہ کے صفات ہیں، اس میں بھی ایک ماننا۔ اللہ کے نام بے شمار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو بتائے، فرمایا حدیث کے اندر ترمذی وغیرہ کی روایت میں آئے، اللہ کے 99 نام ہیں، بخاری کے اندر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے 99 نام ہیں، اور اس کو جو پورے دل کے ساتھ ایمان رکھا، یاد رکھا، من احصاہا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ خالی اللہ کے ناموں کا اثر یہ ہے۔ ہم کو معلوم ہے 10 نام بتاؤ نا جی، اللہ کے 10 نام بتاؤ، پتہ نہیں ہے، 20 نام بتاؤ، 99 نام ہے، 90 پر 9، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ قد احصاہا دخل الجنہ، جو اس کو یاد رکھا، جو اس کو مانا، جو اس پر ایمان لایا، وہ جنت پہ داخل ہوگا۔ ہاں لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں ان ناموں کو کیسے مانا جائے، جیسے رب نے کہا ویسے ہی۔ اللہ سمیع ہے، اس جیسا کوئی سمیع نہیں ہے۔ ہاں اللہ سننے والا ہے، کیسے؟ ہم کو سننے کے لیے کان چاہیے، رب کو چاہیے نا، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم کو سننے کے لیے ڈسٹینس چاہیے، اللہ کو چاہیے نا، یہاں سے پکارو اللہ تبارک و تعالی عرش پہ ہوتے ہوئے سنے گا، اس کے لیے کوئی ڈسٹینس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو ڈسٹینس کے اندر ہی ہم پکار سکتے ہیں، ہماری آواز ایک لمٹ تک ہی پہنچ سکتی ہے، اور اس کے لیے کان کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کو نہ اس کی ضرورت ہے نہ ڈسٹینس کی ضرورت ہے۔ دیکھنا اللہ تبارک و تعالی کا ہے، ہمارا بھی دیکھنا ہے، لیکن ہمارا دیکھنا رب کا دیکھنا ایک نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کوئی لمٹ کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بغیر لمٹ کے دیکھتا ہے، ہم کو
دیکھنے میں لمٹ ہے کہ اگر یہ دیوار ہے تو دیوار کے پیچھے ہم کو نظر نہیں آتا جب تک کہ ہم دراصل کیا نہیں کریں، کوئی اور آلات کے ذریعے اس کو سامنے نہ لائیں۔ تو یاد رکھو ایسے اسما کے اوپر رب العالمین کا ویسے ہی ایمان لانا جیسے رب نے کہا ہے، بس اس کے اندر اپنے خیالات کا، دراصل اپنے خیالات اور اپنے قیاس اور اپنی عقل نہ لڑانا، یہی توحید ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب میں ایک مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لیتا تاکہ توحید کا مجموعہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ ہیں، قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ کہتا ہے بل، ہرگز نہیں، یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا اللہ کو ہاتھ ہے۔ کیسے ہے؟ 4 انگلیاں، ایک انگوٹھا کھندے پہ لگا ہوا؟ نہ، معلوم نہیں ہے ہم کو۔ ایمان کیا لانا ہے؟ اللہ کو ہاتھ ہے۔ کیسے ہے؟ پتہ نہیں، والکیف مجہول، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ پوچھنا اس بارے میں اللہ ہاتھ بولا تو ایسے چھینگا؟ نہ، والسؤال عنہ بدعۃ، سوال کرنا بدعت ہے۔ صحابہ نے کبھی سوال نہیں کیا کہ اللہ کو ہاتھ ہے تو کیسے ہے۔ ہاں، اسی واسطے گمراہیاں اسی واسطے آئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے لگے اور سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے تو یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، تو یاد رکھو مسلمانوں کے اندر فرقے بازیاں ہوئی اور گمراہ ہوئے جتنے فرقے بھی پہلے آئے تھے۔ یہی اسماء و صفات کی گڑبڑ کی وجہ سے یاد رکھو اسماء و صفات کو ویسے ہی مان لینا جیسے رب نے کہا، ہماری سمجھ میں آنا ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھو ہماری سمجھ میں آنا ممکن نہیں ہے، یہ ایمانیات کا حصہ علم ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اگر عرش پر ہے تو عرش بڑا ہو گیا، اللہ چھوٹا ہو گیا، نعوذ باللہ، ہے نا؟ میں چیئر پہ بیٹھا تو چیئر بڑی ہے، جاوید چھوٹا ہے نا؟ تبھی تو اندر آئے گا چیئر کے اندر۔ اللہ عرش پر ہے کا مطلب پھر کیا ہو گیا ہماری ذہن میں اگر سوچیں گے تو عرش بڑا، اللہ چھوٹا، جبکہ ہمیں سکھایا گیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ تو بعضوں نے کیا کیا، صوفیہ نے کیا کیا، انکار کر دیا، اللہ عرش پر ہی نہیں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ دل میں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کیا ہے؟ پیروں کے دلوں میں ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے۔ یاد رکھو سب کچھ گمراہ عقیدے ہیں۔ اللہ عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر ہے۔ کیسے ہے؟ نہیں معلوم۔ عرش چھوٹا ہو گیا؟ نہیں معلوم۔ اللہ عرش پر ہوتے ہوئے عرش چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ کیسے ہوگا جی؟ عرش ہی تو بڑا ہوگا، نہیں معلوم، ہم کو سمجھ نہیں آنے والی چیز ہے، لیکن ایمان لانا واجب ہے۔ ایمان لانا واجب ہے۔ آپ نے کبھی سنا یہ سب چیزیں؟ توحید کی یہ سب چیزیں کبھی آپ نے کسی سے سنا؟ کبھی پڑھا؟ کسی کتابچے میں آپ نے کیا علم حاصل کیا؟ یہ توحید ہے، ان تؤمن باللہ ہے، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اسی میں گڑبڑی کی وجہ سے یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے، آگے چل کر کیا ہے، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، ہزاروں ضال فرقے، صوفیہ وغیرہ، اسی واسطے انہوں نے یہی واسطے عقیدہ اختیار کیا کہ جب دیکھیں گے اگر ہم عرش پہ کہیں گے تو عرش بڑا ہو جائے گا، اس واسطے انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اللہ عرش پہ نہیں ہے۔ پھر کہاں جی ہے؟ اللہ عرش پہ نہیں ہے تو ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اچھا پھر کہاں ہے؟ کہا کہ پھر تو پوری کائنات میں ہے۔ ارے پھر کائنات میں ہے تو کیا غلاظت میں بھی ہے؟ کہا کہ ہاں غلاظت میں بھی ہے۔ ان کا بڑا آیا، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ما فی جبتی الا اللہ، میرے جبے کے اندر سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے اور آج تک یہی عقیدہ ہمارے اندر کار فرما ہے۔ بہت سے لوگوں کو اب بھی پوچھو اللہ کہاں ہے، کہیں گے کہ اللہ دل میں ہے، یا بولیں گے فی کل مکان، ہر جگہ ہے۔ اللہ ہر جگہ رکھنے کا عقیدہ عیسائیوں سے بھی بدتر عقیدہ۔ انہوں نے تو 3 ٹکڑے کیے اللہ کو، ثالث ثلاثہ، ایک مریم، ایک عیسیٰ اور ایک جبرائیل۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہے، تو پھر کائنات میں ستون، یہ چیر، یہ سب اللہ بن جاتے ہیں۔ تو اس واسطے عقیدہ یہی کہ اللہ عرش پر ہے،
لیکن ہماری عقل اگر سوچیں گے تو عرش بڑا ہو جائے گا، اللہ چھوٹا ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا سوچنا نہیں ہے، ایمان لانا ہے، ایمان۔ سوچنا نہیں ہے، تمہاری سوچ نہیں ہے، ایمان اصل چیز ہے۔ بس تمہارے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمجھ آئے گی ہی نہیں۔ اللہ نے تمہیں بتایا کہ ایمان لاؤ، یہی ہے ایمان۔ تو ان تؤمن باللہ، یہی ہے کہ تین اوصاف، تین توحید کے اندر آپ کو سیکھنا چاہیے ایمان لانا۔ ایک ربوبیت میں کہ اللہ رب ہونے میں اکیلا ہے، ایک الوہیت میں کہ اللہ کی عبادت میں اللہ اکیلا ہے، ایک اسماء و صفات میں کہ اللہ کے نام اور صفات میں وہ یکتا ہے۔ اس جیسی صفات اور اس جیسا نام رکھنے والا ان صفات کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اللہ عرش پر ہے، اور اسی طرح دوسرے لوگ بھی عرش پر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے عرش پہ ہونا اور دوسرے لوگوں کا ہونا بالکل ڈیفرنٹ ہے، دونوں یکساں نہیں۔ اللہ کو ہاتھ ہے، ہم کو بھی ہاتھ ہے، ہمارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ یکساں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے آنا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کرتا ہے، یہ فعل ہمارا آنا جانا اللہ کا آنا جانا ایک نہیں۔ وجاء ربک، اللہ آئے گا، کیسے آئے گا؟ چل کے آئے گا، اڑ کے آئے گا، نہ پتہ۔ اللہ کا آنا ثابت ہے، لیکن اللہ کا آنا ہمارا آنا دونوں یکساں نہیں ہے۔ ہر چیز میں وہ الگ ہے، بے مثال ہے، اس جیسی کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر کسی نے مثال کے طور پر سمجھا کہ ایسا ہے تو یاد رکھو اس سے زیادہ بڑا شرک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔